میرے استاذ کا نام ہے میم مسند. تخلیق یا کریٹیوٹی ہر انسان پر اترتی ہے. اس کا وارد ہونا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جاتی. مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ لوگ اپنی اسی کریٹیوٹی کی وجہ سے اپنے فن میں کمال دکھانے اور اپنی صلاحیت کی ماہیت کو جان لینے کے عرفان کو پا لیتے ہیں، جو کہ ایک غیر معمولی مرحلہ ہوتا ہے. لیکن اس تخلیقی عمل کے تقاضے اس وقت یکسر بدل جاتے ہیں جب کوئی تخلیق کسی لکھاری پر اترتی ہے. یہاں وہ کیفیت محض وقتی یا ظاہری نہیں ہوتی. اس تخلیق نے شاعر یا ادیب کے باطن میں مقررہ وقت گزارنا ہوتا ہے، خیالات کو جذبات اور احساسات کی بھٹی میں پکنا ہوتا ہے، اور اسی دوران وہ تخلیق یہ خود طے کرتی ہے کہ اس خیال کی ہیئت کیا ہوگی، اسے نظم میں ڈھلنا ہے یا نثر میں. لکھاری جب پوری دیانتداری اور محنت سے اس تخلیقی عمل کو پروان چڑھاتا ہے اور اچھی طرح اس کی نشو و نما کرتا ہے اور اسے پورا مقررہ وقت فراہم کرتا ہے، کاغذ پر لانے کی جلدی نہیں کرتا، تو پھر ایک بڑا شعر، ایک بڑا توانا افسانہ، کوئی معرکۃ الآراء نظم جنم لیتی ہے جس کی گونج سال ہا سال ہی نہیں بلکہ صدیوں تک سنائی دیتی ہے. اور اس کے برعکس اگر تخلیق کار یہ سب تقاضے پورے کرنے سے قاصر رہے اور تخلیق کو وقت سے پہلے کاغذ پر لے آئے تو پھر ستماہی تخلیقات ہی جنم لیتی ہیں. بالکل اسی طرح جیسے ستماہی محبتیں جنم لے لیا کرتی ہیں، جو زیادہ اثر زندہ نہیں رہ پاتی، اور اگر زندہ رہ بھی جائیں تو پوری عمر کسی معذوری کا شکار رہتی ہیں، کبھی توانا نہیں ہو پاتی. ایسے متشاعر ہمارے ہاں عام دستیاب ہیں. یہاں متشاعر سے میری مراد ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں ہمارے ہاں آج کل استعمال ہوتی ہے. شعر نما کوئی شے گھڑ لینا اگر اس شعر کی تخلیقی اور جمالیاتی سطح پر کوئی وقت نہ ہو. زیر بحث کتاب مسند حیات کو پڑھتے ہوئے رزق سخن کی موجودگی کا گمان بسا اوقات بہت تواتر سے گزرتا ہے. اس میں فکری حوالے بھلے افلاطونی نہ ہوں مگر ان میں خیر کا پہلو سرشار کر دینے کی صلاحیت کا حامل ہے. روزمرہ کے ہلکے پھلکے موضوعات و جذبات کا سادہ زبان و بیان میں اظہار کا عملی نمونہ. ڈاکٹر مکرم کے ہاں محبت نوخیز اور الہڑ بلکہ اٹکیلیاں کرتی اور مست و الست ہے. وہ سوز و گداز و آہزاری کرتی دکھائی نہیں دیتی. وہ دور حاضر کے مقبول چلن کلٹ آف اگلینس کا شکار نظر نہیں آتی. انسان کا بنیادی قضیہ ان کا موضوع نہ ہوتے ہوئے بھی انسان دوستی اور انسان کی عظمت اور بقا ان کا منشور اولا معلوم ہوتا ہے. ان کے ہاں میم مسند، میم متا، میم محبت، میم مکرم، اس میم کی اتنی تکرار کی موجودگی میرے لیے کوئی اچنبھا اس لیے نہیں ہے کیونکہ میم سے نسبت کے رکھنے کے تقاضے ہی یہی ہیں، اور یہ اتنا معتبر حوالہ ہے جس کے آگے کوئی جواز، کوئی دلیل، کوئی فلسفہ، کوئی زبان و بیان، کوئی فن معنی ہی نہیں رکھتا. بہت شکریہ. بہت شکریہ.